خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب چینل پر اسلم پرویز اور ایوب بھائی کو۔ ایوب بھائی کا آج جو ٹاپک ہے وہ ہے دین فطرت۔ 2 پوائنٹ کو ایوب بھائی نے ڈسکس کر لیا ہے، یعنی 3 پوائنٹ پہ مشتمل فطرت کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یاد رکھیے گا خواتین و حضرات کہ کوئی چیز مکمل انسان نہیں کر سکتا، یہ صرف اللہ کا کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے جو کمپلیٹ ہے۔ ہم اور آپ اپنی تئیں جو علم کی روشنی میں جو ہم نے حاصل کیا وہ ہم آپ کے خدمت میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 3 پوائنٹ میں 1 پوائنٹ ایوب بھائی نے کلیئر کیا، کھانا پینا، یعنی جانوروں کا خوراک اور انسانوں کے خوراک میں کیا فرق ہونا چاہیے۔ اگر وہ فرق کو مینٹین انسان نہیں کرے گا تو ڈس بیلنس ہو جائے گا، اس کا ترازو بیلنس کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ نمبر 2 آپ نے بات کی ہے وہ ہے بناؤ سنگھار۔ بہت امپورٹنٹ یہ گفتگو چل رہی ہے۔ بناؤ سنگھار یعنی اس کے اندر لباس بھی ہے، اس کے اندر ستر پوشی بھی ہے۔ ستر پوشی اور لباس کو بھی ایوب بھائی نے الگ الگ انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے اولادوں کا پیدا کرنا۔ جی ایوب بھائی، دین فطرت اور اس کا تیسرا پوائنٹ آپ بیان کر رہے تھے کہ اولاد کا پیدا کرنا۔ بسم اللہ۔ اولاد کا پیدا کرنا، زنا بہت بڑا جرم ہے، زنا بہت بڑا جرم ہے۔ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہے، انہی سے اولاد ہوتی ہے، انہی سے اولاد ہوتی ہے۔ جب زنا کیا جاتا ہے تو یہ کھیتی ضائع ہو جاتی ہے، تو یہ کھیتی ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو اپنی منکوہا بیوی، اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو اپنی منکوہا بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت کی اجازت نہیں دی ہے، کسی دوسری عورت کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس قانون خداوندی کے خلاف ورزی ہر لحاظ سے ناپسندیدہ فعل ہے، ہر لحاظ سے ناپسندیدہ فعل ہے، جس سے نسل ضائع ہوتی ہے، جس سے نسل ضائع ہوتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو دین، اخلاق اور ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو دین، اخلاق اور ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے۔ کوئی مرد اور عورت باہمی رضامندی، کوئی مرد اور عورت باہمی رضامندی سے اس فعل کا ارتکاب کرتے ہیں تو قانون کی نظر میں جسے غیر ممالک جو اسلامی ملک نہیں ہے کوئی جرم نہیں، اور پھر اس پر پولیس بھی کوئی مداخلت نہیں کرتی ہے، اسی کو فساد فی الارض سے تعبیر کیا گیا ہے، اسی کو فساد فی الارض سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ سر اس کے بارے میں سورۃ نور ہے، 18واں پارہ ہے، سورۃ نور 18واں پارہ ہے۔ اس کو مسلمان پڑھیں اور دیکھیں کہ اس سورت میں کتنی سخت سزا کا حکم ہے۔ اس سورت کو پڑھیں، اس کو دیکھیں کہ اس سورت میں کتنی سخت سزا کا حکم ہے۔ سورۃ نور 18واں پارہ، یہ ہر مسلمان کا کام ہے کہ اس سورت کو پڑھے ترجمے تفسیر کے ساتھ، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ اس کی کتنی سخت سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جاری کردہ حکم پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کے جاری کردہ حکم پر عمل کریں، اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری حاصل کریں، اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری حاصل کریں۔ اگر ان کی پابندی کرو گے تو فتنے فساد پیدا نہیں ہوگا، اگر ان کی پابندی کرو گے تو فتنہ فساد پیدا نہیں ہوگا، فحشی اور عریانی کی نوبت نہیں آئے گی۔
اور معاشرہ بھی امن اور امان بھی قائم ہوگا، اور معاشرے میں بھی امن اور امان بھی قائم ہوگا۔ گناہوں سے پاک ہو جاؤ، یہی انسان کی منتہا مقصود ہے۔ گناہوں سے پاک ہو جاؤ، یہی انسان کی منتہا مقصود ہے۔ برائی سے بچو اور اپنے آپ پر کنٹرول کرو۔ برائی سے بچو اور اپنے آپ پر کنٹرول کرو۔ پاک دامنی کی زندگی بسر کرو۔ پاک دامنی کی زندگی بسر کرو۔ اگر نکاح کی استطاعت نہ ہو، اگر نکاح کی استطاعت نہ ہو تو صبر کرو، اور جب استطاعت پیدا ہو جائے تو پھر نکاح کرو، اور جب استطاعت پیدا ہو جائے تو پھر نکاح کرو۔ نکاح ایک مرد اور عورت آپس میں نکاح کرنے کے بعد اپنی فطری جذبے کو پورا کرتے ہیں۔ نکاح ایک مرد اور عورت آپس میں نکاح کرنے کے بعد اپنی فطری جذبے کو پورا کرتے ہیں، اسی لیے عورت اور مرد کو ایک دوسرے کا لباس سے تشبیہ دیا گیا ہے۔ اسی لیے عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے لباس سے تشبیہ دیا گیا ہے۔ نکاح کا اصل مقصد ہی باہمی نسل انسانی قائم کرنا ہے۔ نکاح کا اصل مقصد ہی باہمی نسل انسانی قائم کرنا ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت جب اکٹھا زندگی گزارنے کا عہد یعنی نکاح کرتے ہیں، عہد یعنی نکاح کرتے ہیں، تو پھر اس عہد کی تکمیل کو پورا کریں، تو پھر اس عہد کی تکمیل کو پورا کریں۔ مسلمان کا فرض ہے کہ وہ آپس میں جو بھی عہد کرے، مسلمان کا فرض ہے کہ وہ آپس میں جو بھی عہد کرے اس کو ہر صورت میں پورا کرے، اس کو ہر صورت میں پورا کرے۔ اپنے عہد کو پورا کرو، اس کے متعلق لازمی سوال اور جوابات ہوں گے۔ اپنے عہد کو پورا کرو، اس کے متعلق لازمی سوال اور جواب ہوں گے۔ عہد کی خلاف ورزی نہ کر بیٹھنا، عہد کی خلاف ورزی نہ کر بیٹھنا، ہر بات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ہر بات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وہ تمہاری نیت اور ارادے کو بھی جانتا ہے، وہ تمہاری نیت اور ارادے کو بھی جانتا ہے، اس سے واقف ہے، اس سے واقف ہے۔ لہذا عہد شکنی کر کے تم اس کی سزا سے بچ نہیں سکتے، لہذا عہد شکنی کر کے تم اس کی سزا سے بچ نہیں سکتے ہو۔ نکاح عہد ہے، معاہدہ نہیں ہے، اس بات کا بھی ذرا خیال رکھیں۔ نکاح عہد ہے، معاہدہ نہیں ہے، کہ ذرا ذرا سی بات پہ وہ نقصان ہو جاتا ہے۔ بس اسلم بھائی، اسی بات پہ میں اپنی بات کا موضوع ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی اسلم بھائی۔ یہ تھے ایوب بھائی جو بیان کر رہے تھے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ دراصل آدم سے لے کر کے نبی کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین اللہ نے اتارا اس کو دین فطرت کہتے ہیں۔ آپ بیان کر رہے تھے فطرت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تاکہ عام لوگوں کو سمجھنے، سمجھانے اور خود کو بھی سمجھنے اور سمجھانے یا پھر عمل کرنے میں آسانی ہو۔ آپ نے بیان کیا کہ کھانا پینا، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھو، ورنہ جو تم کھاؤ گے اسی کے اثرات تمہاری شخصیت سے جھلکے گی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ نمبر 2، آپ نے بیان کیا اپنے لباس کا خیال رکھو۔ لباس کا خیال کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کو ڈھانکو۔ ذرا سا آپ پیچھے جائیں، آدم کو اللہ نے لباس کے بغیر اپنی فضل و کرم سے جنت کا لباس عطا کیا تھا، لیکن جو ہی انہوں نے فطرت کو بھول گئے۔ آپ نے غلطی، آپ نے جان بوجھ کر نہیں کیا، کیونکہ آپ نے ریپینٹ کیا، توبہ کیا، رجوع کیا۔ کون؟ آدم نے۔ لیکن جو ہی وہ دنیا میں اتارے گئے، آپ کو سب سے پہلے ضرورت پڑی لباس کی۔ روٹی، کپڑا، دیگر چیزیں بعد میں، لباس۔ تو اپنے لباس کا خیال رکھیے۔ لباس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ جبہ پہن کر کے
روڈوں پہ گھومتے رہیں. لباس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لباس ہر کلچر میں اولیت دی گئی ہے, ہر مذاہب میں اولیت دی گئی ہے, لیکن آج کے اس آزمائشی فتنے کے دور میں لباس لیس یہ معاشرہ ہوتا جا رہا ہے جو فطرت کے خلاف ہے. تو آپ نے اس کے اوپر بھی بڑی دلیل کے ساتھ مثالوں کو دے کر کے بیان کیا. آپ اس چینل کو فالو کیجئے. ایوب بھائی کی گفتگو کو اگر آپ فالو کریں گے تو ان میں سے بہت ساری چیزیں سمجھنے کو ملیں گی تاکہ عمل کرنے میں آسانی ہو. نمبر 3 جو ابھی آخری میں جو ایک بیان کیا آپ نے وہ ہے اولاد, یعنی اپنی نسل کو بربادی سے, خرابی سے بچاؤ. اب آپ دیکھ لیجئے ناظرین, ہم اور آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں, اب یہ گلوبل دنیا بن چکی ہے. اب پاکستان, ہندوستان, بنگال یہ وہ نہیں ہے. آپ دیکھیں میں امریکہ میں بیٹھا ہوا ہوں, ایوب بھائی پاکستان میں, لیکن یوں لگ رہا ہے جیسے آمنے سامنے ہم بیٹھے ہیں. یہ ہے اللہ نے دی ہوئی جو ٹیکنالوجی ہے. اس کے اوپر بھی ایوب بھائی انشاءاللہ تعالی بات کریں گے. یہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ سائنس کی عروج ہے. بتلایا گیا ہے کہ یہ سائنس کو آپ کو حاصل کرنا ہے, سائنسی علم. تو بات کر رہے تھے کہ اولاد کو بگڑنے سے بچاؤ. آج ہمارے اولاد ہماری بات کیوں نہیں سنتے؟ غور کیجئے گا اس بات کے اوپر. یہ بات ہلکی پھلکی نہیں ہے کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے. اگر ان تینوں پوائنٹ پہ ہم دھیان دیں, عمل کرنے کے لیے دھیان دیں, تو انشاءاللہ تعالی آپ کے یہ بچے آپ کے دل کا چین, آنکھوں کے سکون بنیں گے. اپنا اور اپنے دین فطرت کی حفاظت کیجئے. اپنا بھی خیال رکھیے اور ہماری چینل کا بھی خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.